بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پاکستانی فضاؤں کے اندر مارشل لاء کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اور مختلف تجزیہ کار، پولیٹیشنز اور پاکستان کے اوپر نظر رکھنے والے لوگ بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اس میں تصادم ہو جاتا ہے، کوئی بلڈ شیڈ ہو جاتا ہے، کوئی اور اس طرح کا وائلنس ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر ایز اے لاسٹ ریزورٹ پاکستان کے اندر مارشل لاء لگ سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سمت پاکستان کیوں جا رہا ہے اور کون لے کے جا رہا ہے، اور جناب سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ 6 مہینے سے میں انقلاب کی تیاری کر رہا ہوں، یہ انقلاب جو ہے وہ بیلٹ باکس کے ذریعے آتا ہے یا بلڈ شیڈ کے ذریعے آتا ہے، یہ ڈیسیجن ہونا ہے۔ بہت ہی سیریس باتیں ہیں۔ تو سوال اس میں ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ملینز کا لانگ مارچ لے جائیں گے، اسلام آباد جو ہے وہ اپنی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ اس ٹائم کنٹینرز کی زد میں ہے، ادھر جا کے آپ کا ادھر کانفلکٹ ہو جاتا ہے، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جو حکومت کے اندر بیٹھی ہیں ان کے ساتھ آپ کی جو لڑائی ہو جاتی ہے، اس لڑائی کے نتیجے کے اندر لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس لڑائی اور مار کٹائی کو بچانے کے لیے بیچ میں صلح صفائی کرانے کے لیے کسی کو اجازت ہی نہیں دیتے، نہ آپ دیں نہ پی ڈی ایم والے دیں۔ تو پھر اس سے ہوگا کیا؟ اس سے پھر ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ عمارتوں پہ چڑھ جائیں گے، جس طرح کچھ لوگ 2014 کے سٹنز میں پی ٹی وی کی بلڈنگز میں اور کچھ سینسٹیو بلڈنگز کے اندر چلے گئے تھے، تو اس دفعہ بھی لوگ پھر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایوینیو جو ریڈ زون ہے اس کو کراس کر جائیں گے۔ جب لوگ کراس کریں گے اور لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، تو یہ آپ کی ساری جو وہ نرو سینٹر ہے پاکستان کا، وہ لوگوں کے نرگے میں ہوگا، اور ادھر آپ کی لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی کے اندر کیا کہتے ہیں کہ حکومت اپنا زور لگائے گی، کیونکہ انٹیریئر منسٹر نے بھی بات یہ کی ہے کہ یہ 10 ٹائمز زیادہ ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے 25 مئی والے لانگ مارچ سے۔ تو وہ بھی اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں بیٹھے ہیں، آپ بھی اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ کی سٹیٹ آف مائنڈ تو بہت ہی زیادہ اس سے بھی سیریس ہے۔ آپ تو ابھی تک یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو دھرنے کا، یہ جو لانگ مارچ کا رخ ہے یہ ہم پنڈی کی طرف کر دیں گے، پنڈی کی طرف آپ کر دیں گے۔ تو چلو تاریخ میں جو نہیں ہوا وہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ تاریخ میں فوج اتنی زیادہ پسپائی اختیار نہیں فوج نے کی جتنی اب ہو گئی ہے، اور فوج کو جو اتنا زیادہ مشکل وقت نہیں دیکھنا پڑا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی ایس آئی آ کے پریس کانفرنس کرے۔ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ اپنی لویسٹ وہ ایک سمجھ لیں کہ انتہا کے اوپر ہے، یعنی اپنی تحت الثری پہ اتنا گر گیا ہے کہ اس سے نیچے جا نہیں سکتا۔ اس سے نیچے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پنڈی پہ چڑھائی کرنی ہے، پنڈی پہ چڑھائی کر کے دیکھ لیں، پھر یہی ایک کام رہ گیا ہے، اور اگر یہ کام ہوگا تو پھر آپ بادشاہ بن جائیں۔ یہ اداروں کو بھی روندنا ہے۔ اس سے جو سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی جو آپ سٹیٹ آف مائنڈ سے جائیں گے، اس سے ملک کے اندر انسٹیبلٹی مزید بڑھے گی، اس سے انتشار ہوگا، اس سے بلڈ شیڈ ہوگا، یہ جو وائلنس ہوگا اس سے ایک کیوٹک صورتحال پیدا ہوئے گی، اور اس کیوس کو نہ ہی آپ ختم کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ آپ چھوڑ دیں کون چیف آف آرمی سٹاف ہے، آپ چھوڑ دیں کون ڈی جی آئی ہے، آپ اسٹیٹ آف پاکستان کی بات کریں۔ آپ کو ابھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی وی آر ان اے وار۔ یہ جو پولیٹیکل وار چل رہی ہے، اس وار کے اندر پی ڈی ایم کبھی بھی نہیں چاہے گا، شہباز شریف کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ارلی الیکشن کی اناؤنسمنٹ کر دے۔ دوسری سمت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یہ افواج پاکستان ہیں ان کو پریشرائز کریں کہ وہ ارلی الیکشن کی بات کریں۔ تو یہ جو مارشل لاء کی بات ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑے یعنی ایک اور خطرے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے۔ تو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔
آپ پاکستان کے عمران خان صاحب سب سے بڑے مقبول رہنما ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں, عوام پاکستان سب سے زیادہ آپ کے ساتھ ہے, اور اس وقت جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ اس کے اوپر لبیک کر رہے ہیں. اگر بلڈ شیڈ ہو گیا, چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں, ادھر لڑائی ہوتی رہی, جتنی مرضی شدید لڑائی ہو جائے, شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ سے نہیں ہٹنا, پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو چھڑائے گا ادھر آ کے کون؟ سی آئی اے چھڑائے گی, موساد چھڑائے گی, را چھڑائے گی, این ڈی ایس آئے گی, ایم آئی 6 آئے گی, کے جی بی آئے, کون آئے گا چھڑانے؟ کسی نہ کسی نے تو چھڑانا ہے نا. یہ ایٹم بام ادھر پڑے ہوئے ہیں, یہ اتنا سینسٹیو ملک ہے. تو لڑائی کی بجائے یہ بیک ڈور پہ بات کریں. آپ کا بیک ڈور بھی ختم ہو گیا, آپ کا فوج سے بھی ختم ہو گیا, آپ کا پی ڈی ایم لیڈ جو گورنمنٹ ہے اس سے بھی ختم ہو گیا. تو یہ بہت ہی سیریس بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہونا چاہیے, لیکن ارلی الیکشن ہوتے ہوتے کہیں پھر پاکستان جو ہے گڑھے میں نہ جا گرے. ماشاء اللہ گڑھا ہے, پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا ہے. کسی فوجی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آ کے پاکستان کی جو وہ حکومت ہے اس کو وہ چلائے. لیکن جب آپ ملک کو اس سطح پر لے جائیں گے تو پھر اگر یہ نہ آئیں گے, اگر یہ بیچ میں ایز اے لاسٹ ریزورٹ نہ آئیں گے, تو پھر جے سوک آئے گی. جے سوک والے پہلے امریکنز بیٹھے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی سچویشن آئے, ہائپ کریٹ کریں ہم, اور جو ویپنز کی سیکیورٹی ہے اس کی مد کے اندر ہم اپنے ادھر ٹروپس اتار دیں. بھائی دس از ویری سیریس. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک میں, اور یہ بات کرنی کہ جو مقبول رہنما نہ ہو تو تب ماشاء اللہ لگتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید بہت مقبول رہنما تھے, ماشاء اللہ لگ گیا تھا. وڈ بھی امیر المومنین نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ 1999 میں بہت مقبول تھے, ماشاء اللہ لگ گیا. عمران خان صاحب ابھی آپ بالکل جو ہے نا منزل آپ کی قریب ہے, اور منزل پہ پہنچتے پہنچتے آخری لمحے آ کے کہیں آپ اس سے چوک نہ جائیں. تو اس لیے تھوڑا سا حکمت عملی سے, تھوڑا سا تدبر سے, صبر سے, برداشت سے بھی کام لیں. ساری آپ کے پاس پاکستان کی عوام کی سپورٹ ہے, لیکن یہ بہت ہی سمجھداری سے رکھنے والے اقدامات ہیں. ابھی جو غلطی کریں گے اس کا بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو مارشل اللہ کو دعوت نہ دیں. مارشل اللہ پاکستان کے لیے بہت خطرے کی بات ہے, اور یہ بھی نہ سمجھے کہ آپ نے اتنا پاکستان کی افواج کو جو ہے وہ کارنر کر دیا ہے, اور وہ ابھی اس کیپیسٹی میں ہی نہیں ہے کہ وہ مارشل اللہ لگا سکیں. ماشاء اللہ حضور لگتا ہی تب ہے جب آپ کی باقی ساری آپشن جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں, بات چیت ختم ہو جاتی ہے, پیشنس ختم ہو جاتا ہے. پھر جب پیشنس ختم ہوتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے, پھر ڈنڈا آتا ہے. ماشاء اللہ کا مطلب ہے ڈنڈا, وہ ڈنڈا تب برسے گا. تو ابھی بالکل لوگوں کے صبر جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. ابھی آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ فار دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان, فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان, کچھ اس طرح کی حکمت عملی ڈیوائز کرنا ہوگی کہ ہمیں اس بڑی مصیبت ماشاء اللہ سے ہم نے بچنا ہے. اگر ہم اس کی طرف جائیں گے کہ ہم نے خود ہی سوسائڈ کرنی ہے اس طرح کی, تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں یہ لگاتے تو باہر والے بیٹھے ہیں, انڈینز بات چیت کرتے رہتے ہیں اکثر. وہ تو اس طرح کی یہ آئیڈیل سچویشن ہے فار دا اینیمیز آف پاکستان. تو ایسی سچویشن سے ہم نے نکلنا ہے. فوج کا بالکل کوئی موڈ نہیں ہے مارشل اللہ کی طرف, کیونکہ پورے ملک کے اندر جو وہ سوشل میڈیا پہ اینٹی آرمی نیریٹو ڈیولپ کر دیا گیا ہے, تو دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو کم. لیکن اگر بالکل ہی ڈیڈ لاک ہو جائے, بالکل ہی پھنس جائے ملک, تو کس نے آ کے ریسکیو کرنا ہے؟ اس کا بھی جواب دے دیں آپ. اگر بالکل ہی تنازع ہو جائے, تنازع کا حل کیا آپ جا کے اقوام متحدہ سے لیں گے؟ او آئی سی آ کے مسئلہ حل کرے گی, سارک کرے گی حل, یہ نیٹو کرے گی آ کے حل, کون کرے گا حل؟ ٹیل اس. تو لہٰذا یہ بہت ہی سیریس صورتحال ہے. اس صورتحال سے ملک کو بچائیں, عوام پاکستان کو بچائیں, اداروں کو بچائیں, خود کو بھی بچائیں, اور اپنی پارٹی کو بھی بچائیں. ناظرین اب تک کے لیے اتنے. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.